ناولز ٹی وی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کلک کر لیں تاکہ تمام نئی ایپیسوڈ پر وقت ملتی رہیں۔ جیسے ہی وہ کمرے میں آیا شانزے فوراً لیٹ گئی اور آنکھیں بند کر لی۔ وہ کمرے میں آیا، اسے سوتا پایا تو فرسٹ ایڈ باکس اٹھایا اور اسے ہلانے لگا۔ شانزے ویسی کی ویسی لیٹی رہی۔ شجاع نے پھر آہستہ آہستہ پٹی اتاری اور ساتھ آوازیں بھی نکالی، مگر شانزے کو اثر نہ ہوا۔ ناٹک کرنے کے بہانے وہ سچ میں نیند کی وادیوں میں چلی گئی تھی۔ شجاع نے خود ہی پٹی کی اور رکھ کے چل دیا۔ شانزے کے پہلے والے فون پہ کال آ رہی تھی۔ تیمور نے کال اٹھائی۔ شانزے، تو کیوں نہیں آ رہی کالج؟ بتا مجھے، اس نے فوراً پوچھا۔ جی میں شانزے کا بھائی بات کر رہا ہوں، اس کی شادی ہو گئی ہے اس لیے اب وہ کالج نہیں آئے گی، تیمور نے بتایا۔ اچھا، تو کیا آپ مجھے نمبر دے سکتے ہیں اب والا شانزے کا؟ جی، میں اسی نمبر سے واٹس ایپ کر دیتا ہوں، آپ نام بتائیں اپنا، اس نے پوچھا۔ ہانیہ، اس نے بتایا۔ اوکے، کہتے ساتھ کال رکھی اور نمبر سینڈ کیا۔ مجھے اپنا FSC پارٹ 2 کمپلیٹ کرنا ہے، اس نے کہا۔ تو کرو، اس نے بولا۔ مجھے کالج بھی جانا ہے، اس نے بتایا۔ جب سیریز شروع ہوں گی میری چلی جانا، ابھی میرے گلے لگنے کی پریکٹس کرو۔ وہ پھر سے پہلے والے موڈ پہ ہو گیا۔ مجھے ڈر لگا تھا تو میں تمہارے گلے لگی، سمجھ آئی؟ ورنہ کوئی شوق نہیں مجھے تمہارے قریب آنے کا، شانزے نے بتایا۔ شانزے تمہارے پاؤں کے قریب کاکروچ، شجاع نے کہا۔ وہ چیخ مارتی اس کے پاس بھاگی اور اس کا زوردار کہکا چھوٹا۔ تم نے جھوٹ بولا مجھ سے، بدتمیز، بے حیا، بے غیرت، غصے میں وہ بولتی گئی۔ بدتمیز ٹھیک ہے، یہ بے حیا بے غیرت کیا ہوتا ہے؟ شجاع نے اپنی ہنسی دباتے ہوئے پوچھا۔ بھاڑ میں جاؤ، کہتی جانے لگی۔ اب میں ہر روز تمہارے گھر جاتا اچھا بھی نہیں لگوں گا، شجاع نے اپنی مسکراہٹ چھپاتے ہوئے کہا۔ بس تم میرے قریب آنے کے بہانے ڈھونڈتی ہو، شجاع نے بتایا۔ میں مر جاؤں گی مگر کبھی تمہارے قریب نہیں آؤں گی، تمہاری وجہ سے میری ماں، میرا بھائی مجھ سے بات نہیں کرتے، شانزے اس کے پاس آتی کہنے لگی۔ ایک دن تم مجھے پاگلوں کی طرح چاہنے لگو گی، یہ چیلنج ہے میرا، شجاع نے اسے اپنے قریب کیا۔ جیسے تم چاہتے ہو مجھے، میرے بارے میں کچھ پتا تو ہے نہیں، شانزے نے کہا۔ تم پوچھو، شجاع نے کہا۔ ٹھیک ہے، شانزے کہتے ساتھ بیٹھی۔ اس دنیا میں سب سے زیادہ کس سے محبت کرتی ہوں؟ شانزے نے پوچھا۔ اپنے ڈیڈ سے، شجاع نے کہا تو شانزے نے سر کو خم دیا۔ میرا فیوریٹ کلر پنک، شانزے نے اسے دیکھا۔ اچھا، میرا فیوریٹ فوڈ؟ اس نے پوچھا۔ چائنیز، اس نے بتایا۔ ٹھیک ہے، کہتے جانے لگی۔ میں تمہارے بارے میں سب جانتا ہوں، کیا تم میرے بارے میں جانتی ہو؟ شجاع نے پوچھا۔ ہاں جانتی ہوں۔ فیوریٹ کلر بلیک، کھانے میں دیسی پسند ہے۔ یہ نہیں میں سب سے زیادہ کس سے محبت کرتا ہوں اس دنیا میں؟ شجاع اس کے قریب ہوا۔ شانزے نے ایک نظر اسے دیکھا۔ مجھے نہیں پتا، شانزے کہتی جانے لگی۔ اس کی کلائی پکڑ کے کھینچتا اپنے قریب کر گیا۔ میں اس دنیا میں سب سے زیادہ اپنے ڈیڈ سے پیار کرتا تھا، اور اب میں اس دنیا میں سب سے زیادہ تم سے پیار کرتا ہوں۔ ایک ان کو کھونے کا ڈر تھا جو میں نے کھو دیا، ایک تمہیں کھونے کا ڈر ہے، مگر میں پوری کوشش کروں گا کہ میں تمہیں خود سے دور نہ کروں۔ شجاع کے ہاتھوں کی مضبوطی سخت ہونے لگی۔ شانزے کو درد ہونے لگا، وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ مجھے درد ہو رہا ہے، شانزے نے کہا۔ سوری، کہتے ساتھ اس سے دور ہوا۔ تبھی شانزے کا فون بجا۔ ہیلو روہیل، کیسے ہو؟ شانزے نے کال پک کی۔ میں ٹھیک۔ ابھی روہیل نے اتنا ہی کہا تھا کہ شجاع نے شانزے کا فون کان سے کھینچا اور زمین پہ دے مارا۔ شانزے بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ یہ کیا کیا تم نے؟ میرا فون کیوں توڑا؟ شانزے نے پوچھا۔ اس سے ہانیہ کا نمبر ملا کے اسے کہہ دینا کہ روہیل کو کہے کہ آج کے بعد کبھی میرے نمبر پہ کال نہ کرے۔ شجاع نے اپنا فون اس کی جانب بڑھایا۔ لیکن کیوں؟ اس نے پوچھا۔ کیونکہ مجھے وہ شخص پسند نہیں، اور میں نہیں چاہتا کہ میری بیوی کسی غیر مرد سے بات کرے، آئی سمجھ؟ کہتے ساتھ فون اس کے ہاتھ میں دیا اور چلا گیا۔ میں کیوں اس کی مانوں؟ میں کون سا اسے اپنا شوہر مانتی ہوں؟ شانزے نے کہتے ساتھ فون رکھ دیا اور خود بالکنی میں چلی گئی۔ شجاع حیدر علی، تم نے جو میری زندگی برباد کی ہے، اس کا بدلہ تو میں تم سے لوں گی۔ بہت محبت کرتے ہو نا مجھ سے؟ اب دیکھو میں کیا کرتی ہوں۔
اسی محبت کا فائدہ اٹھانا ہے۔ شانزے بالکنی میں کھڑی سوچ رہی تھی۔ وہ بالکنی میں کھڑی سوچ رہی تھی جب فون بجنے کی آواز آئی۔ شجاع کا فون گھر میں شاید جلدی میں وہ بھول گیا۔ وہ اس کا فون ہاتھ اٹھاتی کہنے لگی، اٹھاؤں یا نہیں؟ اس نے خود سے پوچھا۔ اس نے فون اٹھایا، کان سے لگایا۔ شجاع۔ دوسری طرف کسی عورت کی آواز تھی۔ شجاع گھر نہیں ہے، وہ باہر ہے، شانزے نے بتایا۔ اچھا، اس نے بولا، آپ کا نام کیا ہے؟ شانزے نے پوچھا۔ حلیمہ نام ہے، اس نے بتایا۔ اوکے، شانزے نے کہتے ساتھ فون رکھا۔ حلیمہ، اس نے دہرایا۔ وسیم، ہم ہانی مون کے لیے کب جائیں گے؟ زوبیہ نے پوچھا۔ ہم ہانی مون پہ نہیں جا سکتے، اگر میں چلا گیا تو امی بہت باتیں کریں گی، اس سے اچھا ہے ہم نہ ہی جائیں تو بہتر ہے، وسیم نے بتایا۔ وہ خاموش ہو گئی۔ ہاں، یاد آیا، تمہارے فون پہ کسی حلیمہ نامی لڑکی کی کال آئی تھی، اس نے بتایا۔ تم نے کیوں اٹھائی کال؟ اس نے غصے سے پوچھا۔ وہ فون بار بار آ رہا تھا، پھر میں نے اٹھا لیا، اس نے ڈرتے ہوئے بتایا۔ آئندہ مت اٹھانا، آئی سمجھ؟ غصے سے کہتے وہ فون رکھ کے باتھ روم گیا۔ جب واپس آیا تو وہ رو رہی تھی۔ تم رو رہی ہو؟ وہ اس کے پاس آتا پوچھنے لگا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ اچھا، ایم سوری، میں زیادہ روڈ ہو گیا، اس نے بولا۔ میرے ساتھ کبھی کسی نے اتنی اونچی آواز میں بات نہیں کی جتنی اونچی آواز میں تم نے کی، اس نے اپنے آنسو صاف کر کے بتایا۔ ایم ریئلی سوری، یہ دیکھو میں نے کان بھی پکڑ لیے، اصل میں مجھے غصہ کسی اور بات پہ تھا اور تم پہ نکل آیا، ایم سوری، اس نے کان پکڑ کے پیار سے کہا۔ اٹس اوکے، کہتی اٹھ کے جانے لگی۔ اس نے اسے پکڑ کے قریب کھینچا۔ تمہیں میرا اس طرح بات کرنا برا لگا؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، کیونکہ کبھی کسی نے اتنی اونچی آواز میں بات نہیں کی، اس نے بتایا۔ وہ حلیمہ کیا کہہ رہی تھی؟ اس نے پوچھا۔ مجھے نہیں پتا، اس نے صرف تمہارا نام لیا، میں نے بتایا وہ گھر نہیں تو فون بند کر دیا، اس نے بتایا۔ تم جیلس ہو رہی ہو؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، میں کیوں ہونے لگی؟ کہتی اپنا بازو چھڑواتی چلی گئی۔ وہ مسکرایا۔ ایسا لگتا ہے میری بیٹی مجھے بھول گئی ہے، انہوں نے کہا۔ نہیں ڈیڈ، میں آپ کو کبھی بھول سکتی ہوں کیا؟ بس ٹائم نہیں ملتا، کبھی کہاں گھومنے لے جاتے ہیں تو کبھی کہاں، اس نے بتایا۔ میری بیٹی بہت خوش ہے، انہوں نے پوچھا۔ جی بہت خوش، اس نے چبا کے کہا۔ چلو میں تم سے بعد میں بات کرتا ہوں، انہوں نے کہتے ساتھ فون رکھا۔ بہت خوش ہو، اس نے جو میرے ساتھ کیا اس کے ساتھ نہ کیا تو میرا نام شانزے ذوالفقار حسن نہیں، شانزے شجاع حیدر۔ پیچھے سے آواز آئی، وہ مڑی۔ وہ کہتی خاموش ہوئی۔ میں تمہیں کیوں صفائی دوں؟ کہتی جانے لگی۔ تو میں نے صفائی مانگی بھی نہیں ہے، اس نے بتایا تو وہ پلٹی، منہ بنایا اور چل دی۔ ہائے، اس نے مسکرا کے دل پہ ہاتھ رکھا۔ رحمان بابا کب آئیں گے؟ اس نے پوچھا۔ اچھا خاصا رومانٹک موڈ خراب کر دیا، منہ بنا کے کہا۔ واٹ؟ اس نے حیرانگی سے بولا۔ واٹ کیا؟ تم بیگم ہو میری؟ وہ اس کی جانب بڑھنے لگا۔ مجھے بھوک لگ رہی ہے، میں کھانا کھانے جا رہی ہوں، کہتی فوراً بھاگ گئی۔ وہ زوردار کہکا لگا کے ہنسا۔ اف، یہ لڑکی، کہتا کمرے سے باہر چل دیا۔ زوبیہ بیٹا، تم وسیم نہیں آیا؟ نعیمہ نے کہا۔ نہیں موم، میں آئی ہوں، گھر میں اکیلی تھی تو سوچا کیوں نہ آپ سے ملنے آ جاؤں، زوبیہ نے بتایا۔ اچھا کیا، کہتے ساتھ اسے اندر لے آئی۔ امی، نیلوفر پھپھو بہت غصے سے بات کرتی ہیں، شادی کے بعد 2 دن انہوں نے مجھ سے پیار سے بات کی ہوگی، اس نے بتایا۔ ایسے مت بول، ایسے ہوتی ہیں احساسیں مگر دل سے صاف ہوتی ہیں، تو کچھ بولا مت کر ان کے آگے، انہوں نے سمجھایا۔ اور تو اور کہتی تمہارے باپ نے بڑی جلدی کی تمہاری بہن کی شادی کرنے میں، اس نے بتایا۔ ٹھیک تو کہہ رہی ہیں، اتنی جلدی کون کرتا ہے کسی کی شادی تیری شادی کے 1 ہفتے بعد، مگر خوش بہت ہے، اس نے بولا۔ اللہ کرے ہمیشہ رہے، اس نے کہا۔ آمین، نعیمہ نے کہا۔ تم سو رہی ہو؟ شجاع نے پوچھا۔ نہیں، لوڈو کھیل رہی ہوں۔ کھیلو گے؟ منہ بنا کے کہا۔ اچھا، لوڈو دکھ تو نہیں رہی، اس نے بتایا۔ لیٹی ہوں اس کا مطلب میں سونے لگی ہوں، عجیب سوال ہے، سو رہی ہوں، کہتی ادھر منہ کر کے سو گئی اور وہ مسکرایا، آنکھیں بند کی اور سو گیا۔ پاگل نہ ہو تو، اس حلیمہ کا نام سنتے ہی اسے اتنا غصہ کیوں آیا؟
کہیں کوئی پرانی گرل فرینڈ تو نہیں؟ شجاع اب اس سے بات نہ کرتا ہو میری وجہ سے، اگر ایسا ہوا تو کہیں وہ مجھے مار نہ دے۔ اللہ اللہ، شانزے کیا سوچ رہی ہے؟ ریلیکس۔ اس نے ایک نظر اس پہ ڈالی اور آنکھیں بند کرتی سونے کی کوشش کرنے لگی۔ شجاع، شجاع۔ کچھ دیر کوشش کرنے کے بعد جب اسے ڈر کے مارے نیند نہ آئی، بالآخر اس نے اسے پکار ہی لیا۔ شجاع نہ اٹھا۔ شجاع، اس نے پھر پکارا۔ وہ اب بھی نہیں اٹھا۔ وہ چپ چاپ پھر لیٹ گئی۔ شانزے نے چیخ ماری۔ شجاع یکدم اٹھا۔ کیا ہوا شانزے؟ شجاع اس کے پاس آتا پوچھنے لگا۔ میں نہیں مری، اس نے خود کو دیکھا۔ ہوا کیا ہے؟ چیخ کیوں ماری؟ اس نے پوچھا۔ میں نے خواب دیکھا، اور تمہیں پتا ہے خواب میں کیا دیکھا؟ تمہیں کیسے پتا ہوگا؟ لیکن تمہیں پتا ہونا چاہیے، تم محبت کرتے ہو تو تمہیں پتا ہونا چاہیے۔ شانزے نے منہ بنا کے کہا، میں محبت کرتا ہوں، کوئی نجومی نہیں ہوں جسے الہام ہوگا۔ شانزے نے خواب میں کیا دیکھا؟ اس نے بتایا۔ یہ بھی ٹھیک ہے، میں نے دیکھا کہ کوئی خوبصورت سی لڑکی نے مجھے گولی مار دی اور میں سچ میں مر گئی۔ کیا یہ سچ ہو سکتا ہے؟ اس نے معصومیت سے پوچھا۔ ہو بھی سکتا ہے۔ شجاع نے اسے ڈرایا۔ نہیں، مجھے نہیں مرنا، تم مجھے بچا لینا پلیز۔ وہ اس کے گلے لگ کے روتے ہوئے بتانے لگی۔ کچھ نہیں ہوگا، میں مذاق کر رہا ہوں، اس نے بتایا۔ تم سو جاؤ، کہتا جانے لگا۔ اس نے اس کا ہاتھ تھاما۔ پلیز میرے پاس سو جاؤ، مجھے ڈر لگتا ہے، اس نے کہا تو وہ چپ چاپ اس کے قریب آ گیا اور لیٹ گیا۔ اس نے اپنا سر اس کے سینے پہ رکھا اور آنکھیں بند کر کے سو گئی۔ شجاع کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی۔ کچھ دیر بعد اس کی بھی آنکھ لگ گئی۔ سوچ رہا ہوں کیوں نہ ہم شانزے کے گھر چلے، ذوالفقار صاحب نے بتایا۔ نہیں ڈیڈ، کل ہماری سیریز شروع ہے، اس نے بتایا۔ اوہ، انہوں نے کہا، ہم پھر کبھی چلیں گے، کہتا دوبارہ کھانا کھانے لگا۔ اب تیمور کی بھی شادی کر دینی چاہیے، ذوالفقار نے بولا۔ جی، کوئی اچھی لڑکی ڈھونڈتی ہوں اس کے لیے، نعیمہ نے کہا، جو کب سے خاموش بیٹھی تھی۔ انہوں نے سر کو خم دیا۔ اس کی آنکھ کھلی تو اس کی باہوں میں خود کو پایا۔ ایک نظر اسے دیکھا، پھر مسکرائی اور پھر فوراً اس سے الگ ہوئی۔ اس کی بھی آنکھ کھل گئی۔ وہ جانے ہی لگی تھی کہ اس کا ہاتھ پکڑ کے اپنی طرف کھینچا۔ بہت بہت شکریہ کل مجھے اپنے پاس سونے کا کہنے کے لیے، شجاع نے کہا۔ شجاع، وہ میں کہتی خاموش ہوئی۔ میں ہی پاگل ہوں جو ہمیشہ ڈرتی ہوں اور اس طرح یہ میرے قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ، میں نے ایسا کون سا گناہ کیا جس کی سزا مجھے یہ مل گیا؟ وہ اسی پر لیٹی بول رہی۔ گناہ نہیں، کوئی نیک کام کیا ہوگا جو میں ملا۔ شجاع نے اسے اپنے اور قریب کیا۔ چھوڑو مجھے، اس نے کہا تو اس نے چھوڑ دیا۔ دونوں ناشتہ کر رہے تھے۔ مجھے بتاؤ سیریز کب سٹارٹ ہے؟ شانزے نے پوچھا۔ کل سے، اس نے بتایا۔ ٹھیک ہے، پھر میں کل سے کالج چلی جاؤں، اس نے خوشی سے پوچھا۔ شجاع نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ ناشتہ کرنے لگے۔ میں جا رہا ہوں، اس نے کہا۔ ہاں جاؤ، میں نے کب روکا؟ وہ سفید کلر میں بھی بہت حسین لگ رہی تھی۔ ایک ریکویسٹ ہے، شجاع نے کہا۔ وہ اس کی طرف مڑی۔ حق کر لوں؟ اس نے پوچھا۔ کیا؟ وہ حیران ہوئی۔ اس میں حیران ہونے کی کیا بات؟ اپنی بیوی کو کہہ رہا ہوں۔ شجاع اس کے قریب آنے لگا۔ وہ کنفیوز ہو گئی۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ شانزے پیچھے ہو کر بولی۔ کچھ بھی نہیں، بس ایک ہگ، پھر تو ہفتہ تمہیں دیکھ بھی نہیں سکوں گا۔ تمہاری خوشبو اپنے اندر اتارنا چاہتا ہوں، کہتا اسے اپنے سینے سے لگا گیا اور کچھ دیر ایک دوسرے کو محسوس کرتے رہے۔ یکدم شانزے نے اسے خود سے الگ کیا۔ مجھے کالج کے لیے دیر ہو رہی، خود کو نارمل کرتی چلی گئی اور وہ بھی مسکراتا چلا گیا۔ تو اتنے دن کہاں تھی؟ ہانیہ نے پوچھا۔ یار بس کیا بتاؤں، اس شجاع نے زبردستی نکاح کر لیا اور پھر مجھے کالج جانے سے بھی منع کر دیا، لیکن میں نے ضد کی تو مجھے اجازت یہ بھی نہیں، ڈیڈ کے گھر رہنے کی بھی اجازت دی، اس لیے ایک ہفتہ وہیں رہوں گی، شانزے نے بتایا۔ اوہ اچھا، ہانیہ نے کہا۔ روہیل کہاں ہے؟ اس نے پوچھا۔ اس کی امی کی طبیعت خراب ہے، اس وجہ سے نہیں آیا، اس نے بتایا۔ چلو ٹھیک ہے، پھر ہوتی ہے ملاقات، کہتی چلی گئی۔ دوپہر کے 12 بج رہے اور یہ صاحبزادی سوئی ہوئی ہیں، اسے بتا دو یہاں نخرے نہیں اٹھائے جائیں گے، نیلوفر نے غصے میں کہا۔ میں نے بتایا تو ہے امی، کل پوری رات اس کی طبیعت خراب رہی ہے، اس لیے اتنی دیر تک سوئی ہوئی ہے، وسیم نے بتایا۔
کوئی طبیعت خراب نہیں ہوئی، بس بہانے ہیں میڈم کے۔ میں صبح سے کاموں میں لگی ہوں۔ اس میڈم کو دیکھو، سوئی ہوئی ہے مہارانی کہیں کی۔ غصے سے چیزیں ادھر ادھر پھینکتی بولتی جا رہی تھی اور وہ چپ چاپ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ شانزے کالج سے سیدھا ذوالفقار صاحب کے گھر گئی اور وہ اسے دیکھ کے بہت خوش ہوئے، اور نعیمہ نے اسے بات تک نہ کی۔ وہ بھی خاموش رہی۔ اپنی بیٹی کو خوش دیکھ کے وہ بھی خوش تھے۔ شانزے، کیا تمہیں کبھی تیمور نے بتایا کہ وہ کبھی کسی کو پسند کرتا ہے؟ انہوں نے پوچھا۔ نہیں تو، ایسا تو کوئی بھی نہیں، اس نے بتایا۔ اچھا چلو تم کھانا کھاؤ، مجھے ایک ضروری کام کے لیے آفس جانا ہے، کہتے چلے گئے۔ وہ کمرے میں آئی اور کالج کا کام کرنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں اس نے کالج کا کام کر لیا۔ وہ ادھر ادھر ٹہلنے لگی۔ وہ بالکنی کے پاس آ کے کھڑی ہوئی۔ اسے شجاع کا حق یاد آیا۔ کیا واقعی وہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے؟ شانزے نے خود سے سوال کیا۔ کرتا رہے، میں کیوں سوچ رہی ہوں؟ خود سے کہنے لگی۔ شانزے میم، آپ کو سر بلا رہے۔ سرونٹ آتی بتانے لگی۔ میں آ رہی ہوں، آپ جائیں، اس نے کہا۔ وہ سر کو خم دیتی چلی گئی۔ وسیم، مجھے گھر جانا ہے، شانزے بھی آئی ہوئی ہے، زوبیہ نے کہا۔ زوبیہ، امی صبح سے غصے میں ہیں، تم جاؤ گی تو اور غصہ کریں گی، اس لیے کل چلیں گے، اس نے بتایا۔ وہ خاموشی سے نیچے اتر گئی۔ کون جیت رہا ہے آج کا میچ؟ ذوالفقار صاحب نے پوچھا۔ آف کورس پاکستان، اس نے بتایا، اور پھر دونوں میچ دیکھنے لگے۔ زوبیہ، تو بھی چلی جاتی اپنے گھر؟ نیلوفر نے کہا۔ واقعی پھپھو، میں چلی جاؤں؟ اس نے پوچھا۔ اس نے سر کو خم دیا۔ وسیم، مجھے چھوڑیں پلیز، زوبیہ نے کہا۔ چلو، وسیم اس کے پیچھے چل دیا۔ وہ دونوں میچ دیکھ رہے تھے جب زوبیہ آئی۔ السلام علیکم امی، اس نے کہا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہے؟ نعیمہ نے پوچھا۔ میں بالکل ٹھیک، اس نے خوشی سے کہا۔ آپی، وہ خوشی سے اس کے گلے لگی۔ کیسی ہے تو؟ زوبیہ نے پوچھا۔ بالکل ٹھیک، اس نے بتایا۔ السلام علیکم وسیم بھائی، اس نے اسے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، انہوں نے مسکرا کے جواب دیا۔ آجو سارے مل کے میچ دیکھتے ہیں، ذوالفقار صاحب نے کہا تو سب آ گئے۔ پاکستان میچ جیت گیا اور ہمیشہ کی طرح اس دفعہ بھی شجاع اور تیمور دونوں نے مل کر جتوایا تھا۔ زوبیہ آج وہی رہی تھی۔ شانزے اور زوبیہ ایک ہی کمرے میں سوئی تھیں اور باتیں کر رہی تھیں۔ اور بتاؤ، شجاع رومانٹک ہیں؟ زوبیہ نے پوچھا۔ مجھے نہیں پتا، شانزے نے بولا۔ کیا مطلب؟ زوبیہ پریشان ہوئی۔ میرا مطلب بہت رومانٹک ہے، شانزے نے فوراً بات گھمائی۔ اچھا، یہ تو اچھی بات ہے، اس نے خوشی سے کہا۔ آپ بتائیں، پھپھو کا رویہ اب ٹھیک ہوا آپ کے ساتھ؟ شانزے نے پوچھا۔ ہاں، اب تو ٹھیک ہے، اس نے بتایا۔ آپی، وہ مجھے کہتا ہے وہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، کیا واقعی ایسا ہوگا؟ اس نے پوچھا۔ وہ تیرا شوہر ہے، بہت محبت کرتا ہے تجھ سے، اور تو نے بھی تو اس لیے شادی کی تھی کیونکہ تو اسے پسند کرتی تھی، زوبیہ نے کہا۔ نہیں آپی، میں کبھی اسے نہیں چاہتی تھی، مجھ سے نکاح بھی زبردستی کیا تھا اور وہ سب بولنے پر بھی مجبور کیا تھا، لیکن مجھے اس کی باتوں میں پتہ نہیں کیوں یقین سا ہونے لگا، اس نے بتایا۔ دیکھ شانزے، اس نے کچھ اور تو نہیں کیا تیرے ساتھ؟ تجھے چھوا ہے اس نے؟ زوبیہ نے پوچھا۔ نہیں، میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ شادی تو کر لی ہے، مگر یہ رشتہ صرف نام کا رہے گا، شانزے نے بتایا۔ اور اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا، میں یہ رشتہ نامی نہیں، میں یہ بنا کے رہوں گا، لیکن جب تم رضامند ہوگی تب، اس نے بتایا۔ میری مان، اسے وقت دے اور سمجھ، جہاں تک مجھے لگ رہا ہے وہ تجھ سے بہت محبت کرتا ہے، زوبیہ نے کہا۔ ہاں، اور مجھے نیند بھی آ رہی ہے، صبح کالج جانا ہے۔ کیسے بات کروں، شانزے کے پاس فون تک نہیں ہے اور اسے اتنا مس کر رہا ہوں، ابھی تو آئے ہوئے صرف 2 دن گزرے، انکل کے فون پہ فون کروں گا تھوڑی دیر تک، شجاع خود سے کہہ رہا تھا جب تیمور آیا۔ شجاع، وہ مجھے ایک بات کرنی ہے، اس نے بولا۔ ہاں شجاع؟ شجاع نے پوچھا۔ یار، میری فیملی میری شادی کروانا چاہتی ہے، میں بس یہ چاہتا ہوں تو کسی طرح شانزے کو بتا کہ میں اس کی دوست ہانیہ میں انٹرسٹیڈ ہوں، اس نے بتایا۔ سمجھ گیا، پاکستان جاتے ہی پہلا کام یہی، اس نے کہا۔ شکریہ، کہتا اپنے بیڈ پہ لیٹ گیا، اور شجاع دوبارہ سے شانزے کے بارے میں سوچنے لگا، اور ہونٹوں پہ ایک دلکش مسکراہٹ نے جگہ بنائی۔ وہ کالج کے لیے تیار تھی جب ذوالفقار صاحب نے بتایا کہ شجاع کا فون ہے۔
اس نے فون لیا۔ بولو، شانزے نے پوچھا۔ کیا کر رہی ہو؟ اس نے پوچھا۔ کالج جانے کی تیاری، اس نے بتایا۔ چلو ٹھیک ہے، جب واپس آؤں گی تب کریں گے بات، اوکے؟ اس نے کہتے ساتھ فون وہ ذوالفقار صاحب کو فون دیتی گاڑی میں بیٹھتی چلی گئی۔